ایک وہ دور تھا کہ جب ہم دن رات ان کے گن گایا کرتے تھے، پاس سے گزرنے والی گاڑی کو تا حد نگاہ دیکھا کرتے تھے، لیکن پھر اللہ نے ایسی ہوا چلائی ہے کہ دین کے نام پر قوم بیچنے والے ہوں، مردوں مہاجروں پر سیاست کرنے والے ہوں، قومی ترقی کے نام پر ملک لوٹنے اور قومی مفادات کو بری طرح بیچنے والے ہوں، یا ملکی دفاع کے نام پر عیاشیاں کرنے اور اس ملک میں عوام کی حکومت کے راستے میں رکاوٹ بننے والے ہوں، سب ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ ملک کا بچہ بچہ اب ان کی حقیقت سے واقف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے غلامی، جس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے خوف کی غلامی اور دوسری ہے میں کی غلامی، اور ان دونوں کی لاسٹ سٹیج ہے بیرونی طاقتوں کی غلامی۔ ہمارے ملک پاکستان کا ہر باسی فخریہ غلام ہے، ہاں، لیکن وہ اسے ماننے سے قاصر ہے، لیکن اپنے لیے۔ ہر شخص دوسروں کو غلامانہ ذہنیت کا مالک سمجھتا ہے، جبکہ در حقیقت وہ خود بھی غلام ہے۔ یہ غلامی کے بت اتنے طاقتور ہیں کہ اگر کوئی فرد ان کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے تو دوسرے لوگوں میں موجود بت انہیں اس کا ساتھ دینے سے نہ صرف یہ کہ روکتے ہیں، بلکہ اس کی ٹانگ کھینچنے میں اور اس کی حوصلہ شکنی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ دراصل ہمارے ملک کی تنزل کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہ غلامی ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری معاشرے کی تباہی کی وجہ بھی یہی غلامی ہے۔ جب لوگ خوف کی وجہ سے ناانصافیوں کے خلاف خاموش رہتے ہیں یا اپنے ذاتی مفاد کی خاطر دوسروں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر آواز بلند کرنے سے ڈرتے ہیں، تو معاشرے میں ہم آہنگی ختم ہو جاتی ہے اور ایک معاشرہ انتشار کی طرف چلا جاتا ہے، لہٰذا قوم بڑھ کر ہجوم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان کے ساتھ بھی کچھ یوں ہوا۔ جب انگریز یہاں سے گیا تو وہ اپنے دو چھوٹے بچے یہاں پر چھوڑ گیا، جن میں سے ایک تھا خوف کا بت جو حق بات کہنے سے روکتا ہے، اور دوسرا تھا میں کا بت جو تنظیم اور قومی اتحاد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دراصل میں کے بت کو آپ ذاتی مفاد کا بت بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ آج کے موجودہ دور اور ہمارے جمہوری نظام کی ہی مثال لے لیجئے، جہاں دینی لبادہ اوڑے سیاستدانوں سے لے کر لبرل کہلانے والے اور سرکاری اداروں میں بیٹھے سانپ نما افسر اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس حد تک گر چکے ہیں کہ انہیں اپنے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ ایسے غلیظ اور بےحس لوگ ہیں کہ جو اس غریب عوام کا سرمایہ اپنا حق سمجھ کر کھاتے ہیں، اور عوام بیوقوف ان سے اپنے قومی مفادات کے تحفظ کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ That if instead of being service to the state of Pakistan and commanders of our armed forces, they conduct themselves as a wing of the Tehreek-e-Insaf political party. انہی لوگوں کے بارے میں امریکی اہلکار کہتا ہے کہ پاکستانی پیسے کے لیے اپنی ماں تک بیچ دیتے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگ ہمارے قومی مفاد کا تحفظ کر سکتے ہیں؟ پھر اگر ایک مرد مجاہد اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کروں گا اپنے قومی مفادات کا دفاع، تو آزادانہ صحافت کا نعرہ لگانے والا دجالی میڈیا زہر اگلنے لگتا ہے۔ قومی سالمیت کے علم بردار اسے اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان 75 سالوں میں ہر شخص جس پر ہم نے اعتبار کیا، اس نے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی اور ہمیں بیوقوف بنایا۔ مثال کے طور پر جن لوگوں کو ہم نے ہمیشہ اس لیے پسند کیا کہ وہ اسلام کی بات کرتے ہیں اور امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں، در حقیقت وہ خود امریکہ کے پیروکار نکلے۔ اقتدار کی ہوس میں انہوں نے امریکی سفیر کو یہاں تک کہہ ڈالا کہ بس کرسی مل جائے، ہم آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ پھر مردوں کو زندہ رکھنے والوں نے، مہاجروں کے لیے جہاد لڑنے والوں نے، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے لندن، بھارت اور دیگر یورپی ممالک میں سرمایہ کاری کرنے والوں نے ہمیں خوب بیوقوف بنایا اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہمیشہ ہمارے ملکی مفادات کو قربان کیا۔ کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا، ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا، وہ بالکل نہیں کرنے کا سر، بہت فلیک آیا۔ کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راہیل، یہ کوئی وہ مجھے دیا کیا ہے، ان کا کیس دیا، آپ اس کو دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب۔ بات جو ہے نا اس کا طریقہ ہیز آر سن ان لا ویل ٹیک ٹو ہر اینڈ رائٹلی سو۔ آدھا آ گیا وہ انڈیا سے پلانٹ، جو وہی ہے نا، ایسا ہی ہے سر۔ ہاں، تو باقی آدھا وہ رہ گیا۔
इंस्ट्रक्टर मेरी समझती थी पहली कागज को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वहाँ के पास अकल खाने के सिवाय इंकार की कुछ नहीं और वो तो करने। اب آتے ہیں سب سے مقدس طبقے کی طرف۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے 4 بار اس ریاست کی اساس یعنی اس کے قوانین کو روندا اور ہمیں ایسی بے ہوشی کی ڈرپ لگائی کہ ہم ہمیشہ ان کے سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید کہتے رہے۔ ہم نے انہیں اپنے ملک کا ایک اندازے کے مطابق 12% رقبہ اپنے ناقابل تسخیر دفاع کے لیے دیا اور انہوں نے وہاں کمرشل دکانیں، کمرشل سوسائٹیز بنائی، بڑے بڑے کارخانے بنائے، بینک اور بیمہ کمپنیز بنائی اور عام عوام کا ہی داخلہ ممنوع کر دیا۔ اونچی اونچی فصیلیں، خاردار تارے، مورچے اور ان پر بندوق تانے، ہر دل عزیز اور ہم پر جان چھڑکنے والے فوجی جوان، نہایت اعلیٰ قسم کی سڑکیں، بہترین سیوریج، باغیچے، سوئمنگ پول، گولف کلب اور ہر قسم کی عیاشی کا سامان بھی میسر ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو امیر سے امیر تر ہوتے گئے اور عوام غریب سے غریب۔ ایک وہ دور تھا کہ جب ہم دن رات ان کے گن گایا کرتے تھے، پاس سے گزرنے والی گاڑی کو تا حد نگاہ دیکھا کرتے تھے، لیکن پھر اللہ نے ایسی ہوا چلائی ہے کہ دین کے نام پر قوم بیچنے والے ہوں، مردوں مہاجروں پر سیاست کرنے والے ہوں، قومی ترقی کے نام پر ملک لوٹنے اور قومی مفادات کو بری طرح بیچنے والے ہوں، یا ملکی دفاع کے نام پر عیاشیاں کرنے اور اس ملک میں عوام کی حکومت کے راستے میں رکاوٹ بننے والے ہوں، سب ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ ملک کا بچہ اب ان کی حقیقت سے واقف ہے، اور ایک مرد مجاہد کے ساتھ جس کا نظریہ پاکستان ہے۔ پاکستان ہوگا یہ ایک فلاحی ریاست جس نے اپنے اندر کے خوف اور میں کے بت کو پاش کر دیا ہے، اور جس کا مفاد اس ملک کے ہر اس باسی کا مفاد ہے جو در حقیقت اس ملک سے محبت اور عقیدت رکھنے والا ہے۔ 220 million people of Pakistan elected me. My first responsibility is to the people of Pakistan. جس کے رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جس کی تحریک انصاف کی ہے، جسے غلامی سے نفرت ہے، کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ جس کا نعرہ اسلامی فلاحی ریاست ہے، جس کا مقصد ناموس رسالت کا دفاع ہے، جس کا دل ہر مظلوم غریب لاچار کے لیے تڑپتا ہے، اور جس کی للکار صرف ظالم کے لیے ہے، جس نے اس مردہ قوم کو جگایا ہے، اور جس کا خواب آزاد اور خود مختار پاکستان ہے۔ کہ نہ کبھی میں کسی کے سامنے جھکا ہوں، نہ کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا۔ ہاں، میں اس کا حامی ہوں، میں پاکستانی ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔